استفتاح، یہ استفتاح نہیں ہے، استفتاح. باب کون سا ہے؟ استفعال، استغفار. کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار، نہیں، استغفار، استفعال. استفتاح، اوپننگ. تکبیر اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت. اب تکبیر تحریمہ ہو گئی، کھڑے ہونے کا وصف بیان ہو گیا، ہاتھ باندھنے کا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ خاموشی اختیار کرتے. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں یعنی خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، دعا مانگتے تھے، کچھ مخصوص الفاظ پڑھتے تھے، اللہ کے تعریفی کلمات سے نماز کا افتتاح. پھر اس کے بعد آپ قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے تھے. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کی بزرگی اور ثنا بیان کرتے. اور اسی چیز کا آپ نے اس شخص کو حکم دیا جس نے نماز کو بگاڑ کے پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے، اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے، پھر قرآن میں سے جو آتا اس کی تلاوت کرے. یعنی اللہ اکبر کے بعد کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. آپ اللہ کے پسندیدہ کلام سے ابتدا کر سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، اس کی بزرگی کی بلندی کا ذکر ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے نام کی برکت کا ذکر ہے. تو یہ آپ کے پسندیدہ کلمات تھے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اس میں ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، و تبارک کہہ دیتے ہیں. کہیے ذرا، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وتبارک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ٹھیک. عمر بن خطاب یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے. اللہ کا پسندیدہ کلام. بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسی لیے بچپن میں بہت سی دعائیں ہونے کے باوجود یہی دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ چھوٹی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. لیکن مختلف دعائیں جو آپ نے پڑھی، اگر انسان ان کو بھی یاد کر لیتا ہے تو اس سے نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی. جب ایک ہی چیز روٹین میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر سبحانک اللہ، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو خشوع لانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یعنی نماز کے بعد، یہ نہیں بیچ میں بولنے لگ گئے. لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا. یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب انسان ان کلمات کا معنی جانتا ہے. اور اس کے لیے جو دروازے کھولے گئے وہ صرف ایک روٹینی مشینی انداز میں نہیں پڑھنے سے، بلکہ دل کے حضوری کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا. دیکھیں نا اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا. جب ہم کسی چیز کو بہت پیار سے اور بہت شدت سے کہتے ہیں تو ہم اس میں مبالغہ لانے کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ. والحمد للہ کثیرہ، اور اللہ کی تعریف بہت کثرت سے، بہت زیادہ.
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح صبح اور شام، صبح اور شام کیا جائے، اس میں پھر انقطاع نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور دعا ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی دعا، اس سے بھی افتتاح کیا جا سکتا ہے۔ وجہت وجہی للذی، لوگ اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، اللہ سے اپنی محبت کا کیسا اظہار ہے، اور یہ کہہ کہ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے، اپنی جیسے گویا ساری باتیں کہہ ڈالی ہوں، اپنی کمی کمزوری کا اعتراف اور اس کی اصلاح کی دعا کہ اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے۔ ہاں، یعنی ہم سب کو اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق دن بدن اور اچھا ہوتا جائے، کہ اللہ مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی کر، اور پھر برے جو ہیں وہ ہٹا دے مجھ سے، اور تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتی، میرے بس میں تو نہیں کہ میں اپنی برائیاں اپنی خامیاں اپنے سے پھیر سکوں، ہٹا سکوں، لیکن تو ان کو پھیر سکتا ہے۔ لبیک والخیر کلہ بیدیک۔ اب دیکھیے کہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ گئی زندگی میں، دل بھرا ہوا ہے، کوئی غم ہے، تو اللہ کے حضور حاضر ہو کے ساری خیر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے سامنے عاجز بندہ بن کے کھڑا ہو جائے۔ والشر لیس الیک، شر تیری طرف نہیں منسوب کیا جا سکتا، تیری کسی فیصلے میں کوئی کمی نہیں، کوتاہی نہیں۔ اور پھر انا بک و الیک، ہاں انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک۔ خوش قسمت ہیں وہ جن کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے جو اچھا اخلاق بنانے کی ہے، جس میں یہ عادی ہے تقریباً، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم اہدنی لاحسن الاعمال و احسن الاخلاق، اللہ احسن اعمال اور احسن اخلاق کی توفیق دے، لا یہدی لاحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت۔ پھر فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر مختلف اذکار سے ابتدا کرنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب نماز شروع کرنے لگتے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 3 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ پھر یہ کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور 3 بار جب ایک چیز کو کہا جاتا ہے تو اس سے توجہ آ جاتی ہے، خشوع آ جاتا ہے، اور پھر شیطان کے وسوسوں سے پہلے ہی بچنے کی دعا کر کے پھر نماز کا آغاز، پھر اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ سعید بن سمان کہتے ہیں ہمارے پاس ابو ہریرہ مسجد بنی زریق میں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے، لیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع الیدین کرتے، ہر جھکنے اور اٹھنے کے مواقع پر تکبیر کہتے، اور قرات سے کچھ پہلے سکوت فرماتے، اور اس میں اللہ سے اس کا فضل مانگتے۔ یزید کا کہنا ہے کہ آپ دعا کرتے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے، یعنی وہ بھی دعا کا ہی وقت ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ تو استفتاح کی یہ مختلف دعائیں ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور اس کے بھی 2 ورژنز ہیں، ایک صحیح بخاری کا اور ایک صحیح مسلم کا۔ پھر سنن ابی داؤد کا بھی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اس میں اللہم نقنی کی بجائے اللہم انقنی ہے، لیکن ایک بھی ان میں سے یاد ہو جائے تو کافی ہے۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اللہ اکبر کبیرہ، پھر وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور پھر اچھے اخلاق کی دعا، پھر الحمدللہ حمدا کثیرا، اور اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ 3 بار، اور سبحان اللہ وبحمدہ 3 بار۔ تو یہاں تک آپ کا استفتاح مکمل ہوا۔
Like as per my understanding, dua is basically expressing yourself, your feelings. So इसके लिए हम foreign language क्यों लेते हैं, हम अपनी ज़बान में क्यों नहीं कर लेते? इसमें नमाज एक रिचुअल भी है. मैं और आप अपने लिए जितनी भी दुआएं मांगते हैं उनमें ये सब कुछ मांगना हमें नहीं आता, और इन अल्फाज में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं इन जैसे अल्फाज हमारे पास नहीं होते. तो जब हम आपके बताए हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपकी सुन्नत की पैरवी हो जाती है, उसका अजर मिलता है. दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊती तु जवामे अल कलिम, मुझे जामे कलिमात अता किए गए. जामे का मतलब होता है कम लफ्जों में बड़ी बात कहना. फिर ये है कि इससे यूनिटी भी आती है सब मुस्लिम्स के अंदर. अगर कोई और चीज यानी मसला हर एक की अपनी अपनी अगर जबान और 100% लोग अपनी ही जबान बोलें तो कोई ऐसा मौका इकट्ठे नहीं आता कि जिसमें वो एक जगह इकट्ठे हो सके. तो इज्तिमाइयत की कैफियत भी इससे पैदा होती है. फिर यह है कि जो कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए या तो वो कुरान से हैं या वही के जरिए आपको सिखाए गए और ऐसा ही करने का हमें हुक्म दिया, तो उन कलिमात की अपनी एक बरकत और एक रूहानियत भी होती है जो बाकी लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट करके अगर कहें भी तो वो फायदा नहीं होता. हम इन्हीं कलिमात का अगर तर्जुमा करके भी अपनी जबान में कहें तो आप देखिए मसलन मैं किसी दुआ का तर्जुमा पढ़ती हूँ तो कंपैरिजन कीजिएगा. इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है. दोनों की अदायगी में और फीलिंग में बड़ा फर्क है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दीन की तालीम के लिए अरबी जबान को जो चुना है इसकी अपनी कई खसूसियात हैं, बहुत से इसके पीछे मकासद हैं जिस वजह से हमें एटलीस्ट नमाज की हद तक और कुरान की तिलावत की हद तक इसी टेक्स्ट के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया. और फिर कई सौ साल से ये चीजें महफूज भी हैं. जैसे कुरान में कोई चेंज नहीं आया, इन दुआओं में तब्दीली नहीं हुई, ये मुसलसल रिवायत से हम तक पहुंच रही हैं. तो इससे वो लोग किस तरह के अल्फाज अदा करते थे और आज किस तरह हम कर रहे हैं चेंज नहीं हुआ. अगर किसी और लैंग्वेज में होता और हर एक अपनी अपनी लैंग्वेज में करता तो आप देखिए बाजू का ट्रांसलेशन पूरी की पूरी वो हक अदा नहीं करती. किसी भी अदब का, लिटरेचर का अगर ट्रांसलेशन कर दिया जाए, मसलन शेक्सपियर को अगर उर्दू में तर्जमा करके पेश किया जाए तो उसकी सारी जो तासीर है वो खो जाएगी. इस साथ साथ मैंने पूछना था कि जैसे फर्ज नमाज है इसमें दुआए तख्ता जो पढ़ सकते हैं, और अगर फर्ज करें कि भी वो सुबहानक अल्लाह भी पढ़ लें और साथ ये पढ़ के और बाद में किरात करें तो पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं? जी ये सारी नमाजों के लिए है, दो भी पढ़ सकते हैं. वैसे एक पढ़नी ज्यादा बेहतर है कि कोई एक पढ़ लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. इन्हीं बहन के सवाल का एक तसलसल है, शायद कबल अज़ वक्त हो, कि मस्जिद में बैठ के हम दुरूद शरीफ के बाद जो अपनी जायज़ हाजात हैं क्या वो हम मांग सकते हैं अपनी ही लैंग्वेज में? जी जितनी भी मसनून दुआएं हैं उसमें हमारी ये रियायत रखी गई है कि जो चीजें हमें चाहिए हमारी फिजिकल नीड्स के लिए, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स के लिए, हमारी इमोशनल नीड्स के लिए, वो अल्फाज आपको यहाँ मिल जाएंगे. और आपको हैरत होगी कि अगर वैरायटी ऑफ दुआज इफ वी नो तो वो चीजें कवर हो जाती हैं उसमें ही. ठीक है जी. नमाज के जो अंदर आपको अरबिक ही यूज करनी होगी, अपने लफ्ज नहीं. ये चूंकि एक सेट तरीका बता दिया गया है, इससे हम आगे पीछे नहीं हो सकते. उसके बाद आपके लिए बहुत टाइम है, जितनी देर मर्जी चाहे, सारा दिन है, अपनी जुबान में जब जब मर्जी मांगे, कोई रुकावट नहीं. लेकिन नमाज का एक सेट पैटर्न है जो सब के दरमियान एक जैसे ही है, चाहे तशहुद हो, चाहे सजदा हो, चाहे कोई भी मकाम हो. क्योंकि कोई एक भी दलील हमें ऐसी नहीं मिलती कि जिससे हम ये रुखसत पाते हो. कुछ चीजें हैं जिनकी हमें रुखसत दी गई है लेकिन इसकी कोई रुखसत मिली नहीं, ऐसा ही किया गया और ऐसा ही बताया गया. आगे आप हैरान होंगे, देखेंगे कि जिन लोगों को कुरान नहीं आता, कोई सूरत भी नहीं आती मसलन, वो क्या करें, तो वो भी इंशाल्लाह आएगा. अभी तजर्बे में ये बात आई कि चाहे कितनी ही अपनी जबान में दुआ मांग लें लेकिन दिल में सुकून और इत्मीनान जब ही आता है जब अरबी के अल्फाज मुंह से निकलें और अपनी हाजत जो है अल्लाह से दुआ मांगे. उसमें दुआए इस्तिफ्ताह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावुज़ पढ़ा करते थे. कुछ लोग इसको ताउज़ बोलते हैं, ये ताउज़ नहीं है, तावुज़ है. कौन सा बाब है? तफाउल. ठीक है, यानी पनाह तलब करना. अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है फइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. फिर जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें, क्योंकि नमाज में भी शैतान पीछा नहीं छोड़ता, उसमें भी बहकाता है ताकि हमारी इबादत को ही खराब कर दे, उसमें ही खलल डाल दे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तावुज़ पढ़ना
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کلمات تھے جو آپ نماز میں پڑھتے تھے. ابن عمر یوں کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. وہ اللہم انی کا اضافہ کر لیتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ پیچھے دعائے استفتاح میں بھی آپ نے دیکھا، جس میں 3 بار وہ پڑھ کے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ تعوذ. تعوذ میں کبھی کبھی السمیع العلیم کا اضافہ کرنا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ فرماتے تو کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان نماز میں پیچھا چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. خصوصاً جن لوگوں کو بہت وسوسے آتے ہوں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، بہت خیالات آتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. اور اس کی دلیل کیا؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے، پھر لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر کبیرہ 3 بار کہتے، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ سننے والے جاننے والے کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اس بات سے بچنے کے لیے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، شیطان مجھے خپتی بنائے، یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے، یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. اور اس کے بعد آپ قرات فرماتے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھتے. نفخ کس کو کہتے ہیں؟ پھولنے کو کہتے ہیں نا. تو تکبر پر آمادہ کرنا اس کا نفخ ہے کہ تم تو اتنی اچھی نماز پڑھتے ہو، تو دوسرے لوگ تو بالکل توجہ نہیں کر رہے نماز میں، تمہاری نماز تو بہت لمبی ہے. تو یہ نماز ہی کا تکبر ہو گیا، نماز ہی میں ایسے خیالات ڈال دیے، اسے اسی کو خراب کر دیا. یا پھر یہ ہے کہ انسان پڑھ تو نماز رہا ہوتا ہے لیکن دل میں کوئی شعر و شاعری سوچ رہا ہے، یا کوئی اور چیز ایسی گھوم رہی ہے. یا پھر یہ کہ انسان بالکل اس کے اثر کے نیچے اسے یہی ہوش نہیں رہتا اس نے پڑھا کیا. جنون بیسیکلی کیا چیز ہے؟ عقل کا مارا جانا. تو بعض اوقات ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا، کون سی سورت پڑھی تھی. یعنی آخری رکعت میں اگر آپ سوچے کہ پہلی رکعت میں نے سورت کون سی پڑھی تھی تو شاید یاد نہ ہو، کیونکہ سوچا ہی نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. بس پڑھ کے ایک مشین کی طرح بٹن آن کیا، آف کیا اور رکوع میں چلے گئے. پھر تسمیہ کہنا، تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں. تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنا، اور آپ اسے اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے.